رحمت ہوا کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں، ان کے یوم عرس اور یوم ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آخر یہ سلسلے پر از رحمت کیوں نہ ہو؟ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کر کے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ یہ ذکر سن رہے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ اللہ کی رحمتوں کے اکیلے حقدار مت بنیے، بلکہ اس طرح کے بیانات کو اپنے بھائیوں تک پہنچا کر کے، شیئر کر کے آپ ان تک بھی صالحین کا ذکر پہنچائیے تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنے۔ ایسے اولیاء کرام کے، اکابرین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ذکر خیر کو سنتے سناتے رہنی چاہیے کہ ان کے ذکر کی خوب خوب برکتیں ہیں، ان کی ذات سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ مخدوم ملت، مخدوم العالم حضرت علامہ مولانا سید عبد الرحمن رضوی گیاوی بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا تھا۔ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے، یعنی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے پاس آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ غور کیجئے، جنہیں اعلیٰ حضرت جیسے استاذ نصیب ہو جائیں، جنہیں اعلیٰ حضرت جیسے پیر نصیب ہو جائیں تو پھر اس شاگرد اور اس خلیفہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ مخدوم ملت حضرت علامہ مولانا سید عبد الرحمن رضوی گیاوی بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج ہم ذکر خیر اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 ذی الحجہ، الحمدللہ 13 ذی الحجہ 1392 ہجری آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج بھی ذی الحجہ کی 13 تاریخ ہے، ایام تشریق میں سے اس کا آخری دن ہے۔ 13 ذی الحجہ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ آج بھی 13 ذی الحجہ ہے، ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ اکیلے اس میں شریک نہ رہیں بلکہ سن لیں پورے بیان کو، اور سن کر کے اس کو لوگوں تک پہنچا بھی دیں تاکہ ہمارے اکابرین کا ذکر یوں پھیلتا رہ جائے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کا ذکر یوں ہی عام ہوتا چلا جائے۔ ہم کتابوں سے تلاش کر کے، ڈھونڈ کر کے، وقت دے کر کے ان کے بیانات کو جمع کر کے آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کو، ہماری محنت کو یوں بیکار نہ جانے دیں بلکہ اس کو پھیلائیں تاکہ ہماری محنت رنگ لائے اور اللہ کے اولیاء کرام کا، اکابرین اہل سنت کا ذکر عام سے عام ہوتا چلا جائے۔ ایک اجمالی طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ آپ جو ہیں عالم دین، فتاوی نویس، مدرس اور شیخ طریقت تھے۔ آپ کی ولادت 1294 ہجری کو بیتھو شریف ضلع گیا، صوبہ بہار ہند میں ہوئی۔ خانقاہ رحمانیہ کیری شریف ضلع بانکا، صوبہ بہار ہند میں 13 ذی الحجہ 1392 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار مبارک یہیں پر ہے۔ یہ ساری باتیں جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کو، یہ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 418 سے 421 کے درمیان موجود ہے۔ آپ تفصیلی طور پر مخدوم العالم حضرت علامہ شاہ عبد الرحمن گیاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت سے، یہ اپنی بات میں مضبوطی لانے کے لیے آپ کو پیش کر دوں کہ اس کتاب میں حضرت کی سیرت کے تعلق سے جو مضمون ہے یہ حضرت علامہ ڈاکٹر امجد رضا امجد قاضی ادارہ شریعہ پٹنہ مدد اللہ العالی کا مبارک مضمون ہے۔ اسی مضمون کی روشنی میں حضرت کی حیات میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ کی علمی و روحانی صحبت نے بے شمار افراد کو نوازا، اور ان کے فیوز یافتگان میں ہند و پاک کے افراد بھی شامل ہیں، اور حرمین طیبین کے علماء بھی ہیں، عرفاء بھی ہیں، درسگاہی بھی ہیں، خانقاہی بھی ہیں۔ سب اپنے اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ان عظیم شخصیات میں ایک نہایت ہی معتبر و مستند اور مبارک نام ہے حضرت علامہ سید عبد الرحمن رضوی القادری منظری بہاری علیہ الرحمہ کا، جنہیں اعلیٰ حضرت نے کتابوں سے پڑھایا، نگاہوں سے پلایا، اور نسبت مصطفیٰ جان رحمت کے سبب خود بھی جن کی تکریم کی اور اس کے محترم ہونے کی سند دی۔ دیکھا جائے تو بہار سے امام احمد رضا قدس سرہ کا اور امام احمد رضا قدس سرہ سے اہل بہار کا بڑا گہرا اور معتبر رشتہ رہا ہے۔
اگر اس رشتے کو ایک موضوع کے تحت عنوانات میں تقسیم کر دیا جائے تو امام احمد رضا کے تلامذۂ بہار، امام احمد رضا کے خلفائے بہار، امام احمد رضا اور مشائخ بہار، امام احمد رضا اور محققین بہار وغیرہ موضوعات سامنے آ جائیں گے، اور ان پہ یہ تحقیقی کام کی ضرورت کا بھی احساس ہوگا، کیونکہ ان تمام پہلوؤں میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی شخصیت کے ہمہ جہت جلوے پوشیدہ ہیں۔ ان جلووں کا ایک پرکشش مجموعہ حضرت علامہ سید عبد الرحمن قادری کی ذات ہے، جن سے آج تک ہماری بے اعتنائیوں نے ہمیں دور رکھا، اور ایک طویل عرصے تک ان کی سیرت و سوانح کے پر اثر افکار و کردار سے ہم محروم رہے۔ آپ کا آبائی وطن موضع ترہٹ ضلع نوادہ بہار ہے، لیکن آپ کی ولادت 1294 ہجری میں آپ کے نانا جان عارف باللہ سید شاہ عبد الحق قادری علیہ الرحمہ کے دولت کدہ بیتھو شریف ضلع گیا بہار میں ہوئی۔ آپ کے بچپن کے زمانے میں ہی والد محترم حضرت سید شاہ عبد القادر قادری علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا، جو کیری شریف کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت حضرت نانا جان قدس سرہ کے حصے میں آئی۔ نانا جان نے بچپن میں اپنے رنگ عرفان میں آپ کی ایسی تربیت کی کہ بڑا ہو کر وہ نکھر کر کندن ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ کے تعلیمی مراحل کے تعلق سے ابتدائی تعلیم سے فراغت تک کی تعلیم کا باضابطہ تذکرہ عام طور پر دستیاب نہیں ہے۔ آپ کے سوانح نگار سید شاہ محمد حسنین رضا قادری مدظ اللہ العالی سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ کیری شریف ضلع بانکا بہار نے ایک جگہ اس تعلق سے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر آپ نے سہسرام، کانپور، بلند شہر کا رخ کیا، وہاں درس نظامی کی متوسطات تک تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیمی سفر کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر مزید حصول تعلیم کا ذوق اور بھی بڑھ گیا، اور یہ جذبہ جب طغیانی پر آ گیا تو اب اس کی تسکین کے لیے صرف ایک بارگاہ تھی، جہاں سائلوں کی بھیڑ تھی، پینے والوں کا میلہ تھا، اور لے جانے والے بھر بھر کر جامع علم شریعت و طریقت لے جا رہے تھے۔ آپ کو بھی وہاں پہنچنے کا باطنی اشارہ ہوا، اور آپ سیدھے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ گویا اب آپ اس در تک پہنچ گئے جہاں آپ کی تشنگی، آپ کی پیاس دور ہو سکتی تھی، ہر خلش کا علاج تھا، اور جہاں آپ طبیعت کے مطابق شریعت و طریقت کا جام سیر ہو کر کے پی سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے آپ کی تربیت کا معقول انتظام کروائے، پھر رفتہ رفتہ انہیں اس قابل بنا دیا کہ رضوی دارالافتاء میں آنے والے استفتاء کا جواب دینا بھی آپ ہی کے حصے میں آ گیا۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت کی حیات میں ہی 1328 ہجری سے 1340 ہجری تک فتاویٰ لکھے۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں، اعلیٰ حضرت کی دارالافتاء میں اگر کسی مفتی کو فتویٰ لکھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ الحمدللہ اس پر اعلیٰ حضرت نے تصدیق فرمائی۔ گویا اعلیٰ حضرت نے اپنے فیض ظاہر و باطنی سے شاہ صاحب کو شریعت کا عالم اور طریقت کا عارف بنا دیا۔ بہار کے تلامذہ میں حضرت ملک العلماء علامہ مفتی ظفر الدین بہاری اور حضرت مولانا عبد الرشید عظیم آبادی کا اسم گرامی خصوصیت سے آتا ہے، مگر اب اس میں ایک اہم نام علامہ سید عبد الرحمن قادری علیہ الرحمہ کا بھی جوڑنا ہوگا، جنہیں ان کی فراغت 20 جمادی الاخر 1322 ہجری 1930 بروز جمعہ کے وقت اعلیٰ حضرت قبلہ نے دستار فضیلت و سند حدیث سے نوازا، اور سند میں اپنے دست مبارک سے اعلیٰ حضرت نے آپ کے تعلق سے لکھا: ایھا الفاضل الکامل مرضی الخصائل محمود الشمائل الرفیع الشان مولانا سید عبد الرحمن قادری بن سید عبد القادر بیتھوی۔ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک قلم سے جو ایسے عظیم القابات حضرت کو عطا کیے ہیں، تو حضرت کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ فراغت کے بعد آپ نانا جان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ 1334 ہجری 1905 عیسوی میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک سال کے بعد آپ کے نانا جان حضرت شاہ عبد الحق قادری علیہ الرحمہ کا 1325 ہجری 1906 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ ایسے عالم میں آپ نے پھر بریلی شریف مراجعت فرمائی، پھر آپ بریلی شریف تشریف لے گئے اور 2 سال مسلسل درس و تدریس میں مشغول رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خدمت افتاء پر آپ کو مامور کیا، اور آپ نے 1328 سے 1909 تا وصال اعلیٰ حضرت یعنی 10-11 سال تک آپ نے فتویٰ نویسی
اویسی کا الحمدللہ کام انجام دیا. یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اگر ان فتوا کو تلاش کر کے جدید انداز میں اس کی اشاعت کر دی جائے. 11 سال تک کے فتوا میں کیا کیا لال و گوہر ہوں گے، اور وہ بھی امام احمد رضا کی تصدیقات سے مزین. ان میں بعض ایسے فتاوے ہیں جن سے آج کے زوال آمادہ خانقاہی مزاج کو اسلاف کا آئینہ دکھایا گیا ہوگا. آج الحمدللہ یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ اب اکثر خانقاہیں اپنے اسلاف کی اعتقادی اور مسلکی روش سے ہٹ رہی ہیں. خدا ماضی کی طرف مراجعت کی توفیق خیر بخشے. آپ کے سوانح نگار اور صاحبزادے مولانا حسنین رضا قادری نے آپ کی تصانیف کے بارے میں لکھا ہے کہ معرفت کی طرف زیادہ رغبت کے سبب انہوں نے تصانیف کم چھوڑی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ ان کے پاس کلمی نسخے کثرت سے موجود ہیں جو علم کلام، علم جفر، علم تکسیر نیز اوراد و وظائف پر مشتمل ہیں. حضرت شاہ صاحب قبلہ ارادتاً رضوی تھے اور بیعتاً قادری تھے. وہ اپنے نام کے ساتھ رضوی القادری لکھتے تھے. آپ کے سوانح نگار حضرت مولانا سید حسنین رضا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے خلافت سے نوازا تھا. اس سند کے ان کے پاس بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ شجرہ طیبہ میں جو مریدین کو عطا فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی ان کو خلافت عطا فرمائی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت بھی بہت بڑی شہادت ہے. اگر خلافت نہیں تھی، صرف تلمذ کا شرف حاصل تھا، تو شجرے میں اعلیٰ حضرت کے اسم گرامی کی کیا ضرورت تھی؟ شجرے میں اعلیٰ حضرت کا نام اس بات کی بین اور واضح ثبوت ہے کہ آپ کو سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے خلافت حاصل تھی. دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو ایھا الفاضل الکامل، مرضی الخصائل، محمود الشمائل اور رفیع الشان جیسے عظیم الشان القابات آپ کے لیے لکھے ہیں. تو پھر خلافت ملنے پر کیا تحیر؟ اس ثبوت کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہ بھی ہو، جب بھی یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہیں. افسوس یہ مرد حق آگاہ اور فقیر کج کلاہ 11 ذی الحجہ 1392 ہجری کو بیمار ہو کر کے 13 ذی الحجہ 1392 جمعۃ المبارک دن گزار کر شب میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا. آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ کو غسل دیا گیا اور کیری شریف میں ہی آپ کو دفن کیا گیا. یوں ایک آفتاب روپوش ہو گیا، لیکن اس نے کئی ماہتاب چھوڑے ہیں جو اب بھی ذو فشاں ہیں اور جس میں ان کے نور کی جھلکیاں مسکرا رہی ہیں. خدا تعالیٰ ان کی لحد پر رحمتوں کے پھول برسائے اور ہمیں ان کے کسب فیض کے مواقع عطا فرمائے. الحمدللہ یہ تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں نے آپ کو پیش کیا. اس کتاب میں بھی ایک حوالہ مذکور ہے، ماہنامہ معارف رضا کراچی، اکتوبر 2012، صفحہ نمبر 26-27 میں بھی اس طرح کی باتیں الحمدللہ لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے مرکز انور پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں حضرت کی خوب فیض عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، حضرت کے صدقے عطا فرمائے. اللہ والوں کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہمیں مل جائے، ان کے فیض ہم پر جاری ہو جائے. صحت و سلامتی، ایمان و عقیدے کی ساتھ ہمیں درازی عمر کے ساتھ ساتھ نیک کاموں کی توفیق، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.